ایک دور تھا کہ جب بنگلہ دیش کے جو فیصلہ ساز تھے، جن کی ہاتھوں میں قوم کی قسمت کے فیصلے ہوا کرتے تھے، ان کو کچھ نمبر سے فونز آتی تھی، کالز آتی تھی کچھ نمبر سے. ان نمبرز کے سٹارٹ میں ہوتا تھا +91، اور ان کالز کے اندر ان کو جو کچھ بھی کہا جاتا تھا منوان یہ کر دیتے تھے ایز اٹ از. یعنی راتوں رات بڑے بڑے فیصلے لے لیے جاتے تھے. ان کالز کے آنے کے بعد بڑی بڑی تبدیلیاں اوور نائٹ آ جاتی تھیں بنگلہ دیش کے ڈیسیشنز کے اندر. میں آبویسلی بات کر رہا ہوں انڈیا کی. +91 انڈیا کا کنٹری کوڈ ہے. تو نیو دلی سے صرف ایک فون کال آتا تھا اور بڑے سے بڑا کام ایک کال کے اوپر ہو جاتا تھا. لیکن وقت کی بات ہے صاحب، آج کا وقت ایسا نہیں ہے. آج وہ کال تو پتہ نہیں کوئی اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں اٹھاتا بنگلہ دیش کے اندر +91 والے نمبر کی. لیکن فارن منسٹری جو انڈیا کی ہے، انہوں نے بھی جب اپنا رونا دھونا مچایا ہوتا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر، تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا بنگلہ دیش میں. اس کو بھی وہ نہیں دیکھتے. اپنا جو ان کا کام ہوتا ہے وہ وہی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی کوئی پریشر میں نہیں آتے. نئی جو انتظامیہ آئی ہوئی ہے، اب اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج ایک مرتبہ پھر سے نظر آیا. چنموئے کرشنا داس جو کہ اسکون کے بڑے لیڈر ہیں، ان کو جب گرفتار کیا گیا، بھڑکاؤ بھاشن دے رہے تھے بنگلہ دیش کے اندر. دونوں کمیونٹیز کو، ہندو اور مسلمان کمیونٹیز کو آپس میں لڑانے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن دے رہے تھے. اب اس الزام پہ ان کو گرفتار کیا گیا نومبر کے اندر. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو بڑا رونا دھونا مچایا گیا. بہت رو کے تو حال برا کر دیا وہاں پر انہوں نے. اور ان کو لگا کہ شاید ہمارے پریشر پہ یہ اپنے فیصلے تبدیل کریں. پہلے تو فون کال پہ فیصلے تبدیل کر دیے جاتے تھے نا، مطلب نیو دلی سے فون آتی تھی اور بنگلہ دیش میں فیصلہ تبدیل کر دیا جاتا تھا. اس مرتبہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے رونا دھونا مچایا. انہوں نے ہائی کمیشنز کے باہر احتجاج کروایا. انہوں نے فارن منسٹری کی اسٹیٹمنٹس کے اندر بہت کچھ لکھوایا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. دسمبر کے اندر ان کی جو بیل کی ایک اپیل تھی وہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی. البتہ اب ان کو امید یہ تھی کہ شاید جنوری میں کچھ ہمارا رونا دھونا اثر دکھائے اور شاید جنوری میں اس کو ریلیز کر دیا جائے کرشنا داس کو. لیکن آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو بیل کی پٹیشن تھی وہ بھی ایک مرتبہ پھر سے ریجیکٹ ہو گئی ہے. انڈیا ٹوڈے نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کورٹ ریجیکٹس اریسٹڈ ہندو مونک چنموئے داس's بیل plea. Chittogam's Metropolitan Sessions Court rejected the bail plea of jailed Hindu monk Chinmoy Krishna Das Brahmachari, who was arrested on November 25 in connection with a sedition case. The bail hearing was held under tight security. Weeks after Chinmoy's bail hearing in December was rejected by the court amid chaos and threats from Islamists. اب دیکھیے یہ صورتحال ہے. پہلے ایک فون کال پہ فیصلے مان لیے جاتے تھے، جو مہاراج کا حکم. لیکن اب وہاں سے جب فون آتی ہے +91 سے، تو بعض اوقات اٹھایا بھی نہیں جاتا کہ یار یہ بور کریں گے، کیا بات کریں ان سے. لیکن اگر اٹھا بھی لی جاتی ہے تو ان کی بات مانی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں یار ہم وہی کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگے گا. تو ایک بہت بڑا آپ کو یہ شفٹ نظر آ رہا ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے ڈھاکہ کے اندر پالیسی میکنگ سطح پہ. اچھا، لیکن اس کے چلتے پھر کیا ہوا؟ اس کے چلتے یہ ہوا ہے کہ جو آفیشلز ہیں بنگلہ دیش کے، ان کے اوپر پلان بی پہ عمل جاری ہے. ان کے اوپر پریشر اپلائی کرنے کا سلسلہ جاری ہے وہاں سے. کبھی اسٹوڈنٹس کے اوپر، ان کے جو اسٹوڈنٹس کے لیڈران ہیں ان کا نام ٹیررزم سے جوڑنے کی رپورٹس میڈیا میں لگتی ہیں، نارتھ ایسٹ کے ٹیررزم سے خاص طور پر. اور کبھی وہ محمد یونس کو اٹیک کرتے ہیں تو کبھی آرمی چیف کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیا کے اندر. ایسی ہی ایک بیوقوفانہ قسم کی رپورٹ آج شائع ہوئی ہے یوریشین ٹائمز کے اندر. انڈین نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اور اس میں ریکارڈ بونگیاں ماری گئی ہیں. ریکارڈ مطلب ایسی بونگی ماری ہے انہوں نے. اکثر میں مودی صاحب کا مثال دیتا رہتا ہوں. سب سے بڑا پھینکو تو وہ ہے نریندر مودی صاحب. ان کے لیے مانتے ہیں ان کے کرٹکس کے ان جیسا کوئی نہیں پھینک سکتا. لیکن میرے خیال سے اس آرٹیکل کے اندر ٹکر ضرور دی گئی ہے نریندر مودی کو پھینکنے میں. کہا گیا ہے کہ یہ جو محمد یونس صاحب ہے یہ اس مہینے بھاگ جائیں گے. دیکھیے کتنی بڑی بونگی ہے. اس مہینے بھاگ جائیں گے بنگلہ دیش سے اور کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے. بھاگنے کا ریزن وہ یہ بتائیں گے کہ مجھے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے میں بھاگ گیا ہوں یہاں سے. اتنی بڑی بونگی ماری گئی ہے. ویسے تو محمد یونس نے کلیئرلی کہا ہے اس سال کے اینڈ میں الیکشنز ہوں گے یا اگلے سال کے شروع میں الیکشنز ہوں گے. انہوں نے ٹائم پیریڈ بتا دیا ہے. لیکن اس آرٹیکل کے اندر بہت بڑی بونگی ماری گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا اتنا لمبا چھکا مارا ہے کہ بال گراؤنڈ سے باہر چلی گئی. اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے.
کہا ہے کہ جی وہ بھاگ جائیں گے اس مہینے. یوریشین ٹائمز کہتا ہے یونس کوڈ فلی بنگلہ دیش بائی جنوری 2025 citing health issues, threat of consequences looms large. وہ ڈر کے مارے کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اچھا کیوں, کس چیز کا ڈر ہے؟ انڈیا کا؟ نہیں, انڈیا کا ڈر نہیں ہے, کوئی اور ڈر ہے, کسی اور شخصیت کا ڈر دکھا رہے ہیں کہ وہ شخصیت آ رہی ہے, ایز اے ریزلٹ محمد یونس سے بھاگ جائیں گے. اور اس شخصیت کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, نریندر مودی کا دوست, مائی ڈیئر فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو انوائٹ نہیں کیا بائی دا وے. ناچ کے ہندوتوادیوں نے گھنگرو توڑ دیے نا, ہمارے دوست آ گیا وائٹ ہاؤس کے اندر, انویٹیشن نہیں دی اس کو. اچھا چلے انویٹیشن جب نہیں دی تو انہوں نے 5-6 روز کے لیے اپنے فارن منسٹر کو بھیج دیا, جے شنکر صاحب کو. بڑے اچھے ڈپلومیٹ ہیں, پرسنلی مجھے پسند ہیں, اچھے کیپیبل انسان ہیں. لیکن مسئلہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا مسئلہ یہ ہے, ان کا باس جاہل قسم کا شخص ہے, اور اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو اپنی جو پالیسیز ہیں وہ قربان کر کے ان کی پالیسیز پہ چلنا پڑتا ہے. مطلب اس کو تو باس کے آرڈرز فالو کر رہے ہیں نا منسٹر کو, مطلب یہ اپنے آپ میں تو پالیسی میکر نہیں ہے. اس کو ایک پالیسی بتا دی جاتی ہے کہ یار یہاں پر اس لیول میں پالیسی بنانی ہے, ہم نے اس ملک کے لیے یہ فیصلے ہم نے لینے ہیں, تو یہ اس حساب سے پالیسیز بناتا ہے. تو جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس نے آئسولیٹ کر دیا, امریکہ کے ساتھ ٹائز خراب ہو گئے, اس کے ساتھ ہو گئے, اس کے ساتھ ہو گئے, اس میں اس کا قصور نہیں ہے. یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس میں اس کا قصور ہے جو کس کا باس ہے, اس کا قصور ہے بیسیکلی. اس کو انہوں نے انویٹیشن بھی نہیں دی ہوئی اور 6 دن کے لیے ادھر بھیج دیا کہ جاؤ انویٹیشن لے کر آؤ. اس کی عزت کا سوال, اس کی عزت کا فالودہ بن رہا ہے یہاں پہ کہ یہ یہاں پر بول کے تھک گیا کہ میرا دوست ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس نے اس کو بلایا ہی نہیں. لیکن بات بنی نہیں ہے ابھی تک. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بھی انویٹیشن نہیں دی کہ نہیں یار جاؤ یہاں سے, میں تمہیں نہیں بلاؤں گا یہاں پر, نریندر مودی کو نہیں بلاؤں گا. لیکن بہرحال اب اس کے سہارے پہ انڈیا کے ایکسپرٹس اور پرو انڈیا ایکسپرٹ جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے نا تو بنگلہ دیش کے اوپر اثر پڑے گا. اس آرٹیکل کے اندر, یوریشین ٹائمز والے کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ایور دا کلاک از ٹیکنگ فار یونس اینڈ ہز شورٹس with Donald Trump administration poised to take office, the promise of swift and stern measures looms large, threatening to dismantle their dangerous agenda and restore stability to a region teetering on the edge of chaos. Donald Trump آ رہا ہے اور مسیحا بن کے اب یہ جو بنگلہ دیش کے اندر اسلامسٹ آ گئے ہیں تو ان کو ٹھیک کر دے گا اور ان سب کو جو ہے ایسا سبق سکھائے گا کہ جنوری کے اندر محمد یونس بھاگ جائے گا یہاں سے. کہتے ہیں کہ کریڈیبل سورسز سجیسٹ دیٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول ناٹ ٹالریٹ کانسپریسیز انوالونگ فگرز لائک بائرن کاملا ہیرس, براک اوباما اینڈ کلنٹن اینڈ جارج سوروس which have contributed to destabilizing Bangladesh. کریڈیبل سورسز نے بتایا ہے کہ یہ پرانے والوں کی جو پالیسیز ہیں ان کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا. میرا یہ سوال ہے کون سے کریڈیبل سورسز ہیں؟ بنیادی کوسچن ہے نا, کون سے سورسز یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ یہ آتے ساتھ ہی پتہ نہیں سب کو یو ٹرن لے گا, ہر چیز پہ یو ٹرن لے گا؟ کون سے سورسز ہیں؟ اچھا پہلے تو رائٹر کا بتا دو. مانا کہ یوریشین ٹائمز از ون آف دی لارجسٹ انڈین نیوز آؤٹ لیٹس, لیکن جو رائٹر ہے وہ وہی ہے, وہی شعیب چودھری صلاح الدین, وہی لکھ رہا ہے. اور اس کے جو سورسز ہیں, اس کے گلی میں جو کریانے کی دکان ہے نا جہاں سے یہ مہینے کا سودا لیتا ہے, سامان لیتا ہے گروسری والا, اس کے سورسز وہی ہیں. وہاں پر یہ کبھی کبھی جب جاتا ہے نا سودا وغیرہ لینے, یا پھر نائی کی دکان پہ جاتا ہے تو وہاں پر خبریں سنتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے. یہ کریڈیبل سورسز ہیں. بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں نا اس گرانڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو کہ انڈین میڈیا نے اور ان کے ایسٹس نے ڈپلوائے کر کے رکھی ہوئی ہے نئی سرکار کے اگینسٹ. مطلب پروگرام کے شروع میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے فون کال پہ فیصلے تبدیل ہو جاتے تھے, اب آپ دیکھیے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. کرشنا داس کو انہوں نے بیل نہیں دی کیونکہ بن نہیں رہی تھی تو نہیں دی انہوں نے بیل. تو جب پریشر ان پہ کام نہیں کر رہا تو پھر سارے میڈیا کو اصل میں ان کے پیچھے لگا دیا ہے, اسٹوڈنٹس کے بھی پیچھے اور اس کے بھی پیچھے, محمد یونس کے بھی پیچھے, اور ان کو پھر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ٹرمپ آ رہا ہے اور اب تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اسی آرٹیکل میں وہ کہتا ہے for محمد یونس 2025 is shaping up to be a year of unprecedented challenges. Domestically, he faces immense pressure while President-elect Donald Trump's administration is expected to impose stringent measures against him. All of Yunus's commercial ventures, including Grameen, America and others, come under intense scrutiny. Financial ties between Yunus, Hillary Clinton and Clinton-affiliated organizations are also poised for investigation. اچھا یہ اصل میں پلان ہے بیسیکلی انڈیا کے اندر, اسی کی کوششیں کی جا رہی ہیں رائٹ فرام ڈے ون. یہ آپ سوچئے نریندر مودی ادھر کیوں فوکس کر رہا ہے امریکہ کی طرف؟
امریکہ کی طرف اس لیے فوکس کر رہا ہے کیونکہ ٹارگٹ محمد یونس ہے. محمد یونس ٹارگٹ ہے, سینکشنز لگوانا ان کی بزنسز کو یا ان کے جو ادارے ہیں ان کو بند کروانا, اس کی کوششیں کی جا رہی ہے, اس کا ڈر ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور ابھی بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں بیسیکلی کہ ہم آپ کے یہ جو ادارے ہیں سارے بند کرا دیں گے اور آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کروائیں گے. اور اس ساری اسٹریٹجی کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ وہ چونکہ بات نہیں سن رہے, انڈیا کی جو دھمکیاں ہیں اس میں نہیں آ رہے, تو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ نئی ٹیکٹک سٹارٹ کر دی گئی ہے. میڈیا کے ذریعے اور بیک ڈور چینلز کے ذریعے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ تھوڑا بہت سن لیں انڈیا کی. ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے گا تو اس کی فی الحال بنگلہ دیش کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. اس کے سامنے مڈل ایسٹ ہے, اس کے سامنے ایران ہے, اس کے سامنے یوکرین ہے, اس کے سامنے بہت بڑے بڑے اور بھی چیلنجز ہیں جہاں پر اس نے پہلے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر یہ تیسرے چوتھے نمبر پر یہ بنگلہ دیش کے میٹرز کو دیکھے گا. تب تک یہ 6-8 مہینے گزر چکے ہوں گے اور بنگلہ دیش کے اندر الیکشنز قریب آ چکے ہوں گے. تو جب الیکشنز قریب آ چکے ہوں گے تو لہٰذا یہ ویٹ کریں گے اوبیسلی کہ نئی کون سی سرکار آتی ہے, اس حساب سے یہ اپنی بنگلہ دیش کی پالیسی ڈیولپ کر رہے ہوں گے. تب تک انڈیا کا کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کچھ بھی لکھ دیں, اتنا بڑا فرق یہاں پر پڑنے والا نہیں ہے امریکہ اور بنگلہ دیش کے ٹائز کے اندر.